الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ایک ضروری مسئلے کی وضاحت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ سونا چاندی خزانہ کرتے ہیں، اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ جس دن اس آگ پر تکایا جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم، پھر اس سے سونا چاندی سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وہ جنوبہم ان کے پہلوؤں کو، وہ ظہورہم ان کی پیٹھ کو، اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ جو تو اپنے لیے جمع کر رکھتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنے خزانے کا مزہ۔ تو اس سے بات وعید سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیسی وعید ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک بخاری شریف کی بھی سماعت کیجیے کہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صاحب مشکات نے اس کو مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1774۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا۔ لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، جس کے دو گیسو ہوں گے، قیامت میں اس کا طوق ہوگا، قیامت میں اس کے گلے میں اس کا طوق پہنایا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو یعنی بخیل کے دونوں جبڑے کو پکڑے گا، پھر کہے گا ثم یقول انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ثم تلا، پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، آخری آیت تک۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کی کیا سزا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے، ارکان خمسہ میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مال زکوٰۃ تم پر اللہ نے اسی لیے فرض فرمایا تاکہ تمہارے مال کو ستھرا کر دے۔ جس طریقے پر ہم ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزہ مال کھائیں، تو ہم بھی جو صاحب نصاب ہے، جن پر شرائط زکوٰۃ پائے جاتے ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال کو صاف و ستھرا کریں۔ تو اس کا نصاب کے تعلق سے لوگ شبے میں رہتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے نصاب مال نابی میں سے سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے، جو آج کی ڈیٹ میں 93 گرامز کا ہے، اور چاندی 52.5 تولہ، جو آج کے ڈیٹ میں انگریزی ناپ تول کے اعتبار سے 653 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کہ میرے پاس تو اتنے سونے نہیں ہیں، لہٰذا زکوٰۃ خود سے حساب لگا لیتے ہیں۔ تو اس میں وہ یہاں خطا پر ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے پاس صرف سونا ہی ہے
تو یہ نصاب دیکھیں گے کہ اس کے پاس اتنے سونے ہو. اگر اس سے 7.5 تولہ سے کم سونا ہے اور دیگر کوئی مال نامی نہیں ہے اس کے پاس تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایک یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کہتے ہیں میرے پر قرض ہے، میں فلانا لون لیا ہوں بزنس کے لیے وغیرہ وغیرہ. مان لیجئے شوہر مقروض ہے، قرض دار ہے، لیکن عورت مالدار ہو. کیسے؟ اس لیے کہ ہمارا عرف یہ ہے عورت جو مال سونا اپنے گھر سے لے کر آتی ہے اس کا ہی رہتا ہے. اسی طرح اس کے باپ نے کوئی LIC کی یا پھر اس نے اپنے پیسے جمع کر رکھے تھے، اس کی چاندی ہے وغیرہ، تو وہ مالدار ہے، اس کا حساب ہے. لہٰذا شوہر اگر قرض دار ہے اس کی وجہ سے اس کا زکوٰۃ یعنی مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ شوہر اگر مقروض ہے اس کا قرض نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے قرض کو، شوہر کے قرض کو عورت تک ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا. لہذا عورت کو دیکھا جائے گا اگر وہ مالک نصاب ہے. کیسے؟ کہ جیسے کہ ہمارا عرف ہے کچھ سونا رکھتی ہیں، کچھ چاندیاں رکھتی ہیں، اگر دونوں اور کچھ پیسے بھی رکھتی ہیں نقدی، تو اگر کل ملا کر 65,000 کے آج کے ڈیٹ میں اس رمضان میں 65,000 کی مالیت کو پہنچ جا رہا ہے، سال پر اس پر گزر گیا، تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو دینا فرض ہے. البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ دے گی کیسے؟ اس کے پاس کیش نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ قرض لے کر دے، نہیں تو اپنا سونا بیچے. لہذا اس میں بہانہ نہیں کر سکتی وہ کہ میرے شوہر قرض دار ہے. لیکن دنیاوی معاملات شوہر بیوی کتنا ہی ایک ہو لیکن شرعی معاملہ الگ ہے، دونوں الگ مکلف ہیں، دونوں الگ عاقل ہے، بالغ ہیں، اور دونوں الگ مکلف ہیں، دونوں کے حکم جداگانہ ہے. لہذا عورت کا فرض ہے تو وہ ادا کرے گی، شوہر سے مطالبہ کرے اور شوہر اس میں اس کا تعاون کرے کہ نیکی پر تعاون ہوگا، نیکی پر مدد ہوگی اور اس پر بڑا ثواب ملے گا. تو اکثر یہ مسئلہ ذہن نشی رہے تو مرد اگر قرض میں ڈوبا رہتا ہے وہ خود سے مائنس کر دیتا، نہیں میں قرض میں ڈوبا ہوں اس سال میرے قرض نہیں، زکوٰۃ نہیں دینی ہے. نہیں، اگر آپ قرض میں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نکالنے کے بعد مالک نصاب نہیں رہتے ہیں ایسی صورت میں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن بیوی اگر اتنا مال رکھتی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسہ ملا کر آج کے ڈیٹ میں 65,000 اس کے پاس ہیں، سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لہٰذا اس پر واجب ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.